بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہماری زندگیوں پر بھی ہوتا ہے۔ زندگی بھی درود پاک کے مطابق گزارنی چاہیے۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو رد نہیں ہوتا، باقی عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے اپنے پیارے نبی محترم سرور کونین رحمت دو جہاں پر بہت پیار کے ساتھ درود و سلام بھیجتے رہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی رہتی۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، فرشتے آپ کی مغفرت کی، بخشش کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ اپنی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کی بارشیں برساتا رہتا ہے اور تمام دکھ، تکالیف، درد، پریشانی کو دور کرتا رہتا ہے، اور کائنات کی ہر شے آپ کے کام کو بنانے، سنوارنے اور نکھارنے میں لگا دیتا ہے۔ اپنے حبیب کے لیے چنی ہوئی اس امت پر اللہ جل و شانہ کے بے پناہ اور تہ در تہ احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اسے عبادت بھی چنی ہوئی عنایت کی ہے۔ انہی عبادات میں سے ایک منفرد عبادت درود شریف بھی ہے۔ درود شریف کی انفرادیت کی ایک شان تو وہ ہے جو ہمیں آیت مبارکہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا منفرد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے سے کر رہے ہیں، اور اس کے پاک باز فرشتے اس کے ساتھ مسلسل یہ کار خیر انجام دے رہے ہیں، اور اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس نیک عمل میں شریک ہو کر اپنی نیک بختی میں اضافہ کر لو۔ درود شریف کی ایک اور شان بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ درود شریف اپنی اصل کے اعتبار سے دعا ہے۔ گویا اللہم صلی علی محمد کے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل کر سکیں، آپ ہی سے التجا ہے کہ آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں۔ اور دعا کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ انسان کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ یہ ضرور بالضرور قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی غالب حکمت کے تحت کچھ دعاؤں کو فوری قبول فرما لیتے ہیں، کچھ کو مؤخر کر دیتے ہیں، اور کچھ کو روز جزا تک کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ اس تیسری قسم کی دعاؤں کے بدلے میں انسان کو ایسا اجر ملے گا کہ وہ خواہش کر اٹھے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ دوستو، اس تمہید کے بعد اب آپ کو درود شریف کی یہ شان سمجھنے میں سہولت ہوگی کہ اس دنیا میں کسی دعا کے قبول ہونے کی گارنٹی نہیں، سوائے ایک اور صرف ایک درود شریف والی دعا کے۔ اس کے رد ہونے کا امکان ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ غفور الرحیم اور کریم رب نے خود قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، اور رب کریم کی مروت و شان کے خلاف ہے کہ وہ ایک کام کا حکم دے اور اس کی بجا آوری پر اسے قبول نہ کرے۔ اس لحاظ سے درود شریف اقلوتی گارنٹڈ مقبول دعا ہے۔ اسی بنا پر علماء نے یہ نکتہ بیان کر دیا ہے کہ اگر ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ درود شریف کو ملا لیں تو اس کی برکت سے ہماری باقی دعاؤں کی قبولیت کا بھی امکان بڑھ جاتا ہے۔ درود شریف قبول ہونے کی گارنٹی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس میں ہم اور تم کا لفظ نہیں ہے۔ درود میں ایک بھی لفظ نہیں
جس میں میں آئے، اور جو عمل رد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی میں کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کون سا عمل قبول نہیں ہوتا، کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے، وہ میں ہے۔ درود پاک میں سے میں کے عمل کو اللہ پاک نے خود نکال دیا ہے، اور درود پاک درخواست ہے، درخواست اپنی نہیں ہے کہ میری دکان بڑھا دے، مجھے اولاد دے دے، میرا رزق بڑھا دے، میری عمر بڑھا دے۔ نہ دنیا کی درخواست ہے نہ آخرت کی کہ میری بخشش فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، نہ دنیا کی میں نہ آخرت کی میں۔ اب دنیا میں بھی جب ہم دعا مانگتے ہیں، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ہمیں عطا کر، ہمیں دے، ہمیں بچا۔ تو اس طرح دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے میں اور ہم رکھ دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا ہو یا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہر دعا میں بندہ اپنی درخواست کرتا ہے، لیکن درود پاک ایسی دعا ہے کہ بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں، رد کیسے ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں تجرید، توحید سے بھی اگلا درجہ، جس میں بندہ خود کو مٹا دیتا ہے، اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے، اور درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج، اور اللہ فرماتا ہے تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں تب سے بھیج رہا ہوں۔ دوستو، درود شریف کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ یہ مختصر سی ویڈیو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ برکات کے لیے چند ایک کا ذکر قابل غور فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمت پڑھنے والے کی طرف نازل ہوتی ہیں، بلکہ بعض روایات میں 70 رحمتیں نازل ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف 10 گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روح سے چند فرشتے کائنات میں اس ڈیوٹی پر ہیں کہ جب کوئی دور بیٹھا امتی درود شریف پڑھتا ہے تو یہ فرشتے فوری طور پر اسے وصول کرتے ہیں اور پڑھنے والے کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ بنا کر سنوار کر بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم گناہگار امتیوں کے لیے بھی ہے جو وسائل کی کمی یا مسائل کی زیادتی کی وجہ سے جسمانی طور پر روضہ اقدس پر حاضری کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونے کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم صلو علی الحبیب کی تعمیل اور فرشتوں کی موافقت نصیب ہوگی۔ جس ذات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہوں وہ یقیناً ہمارے درود کے محتاج نہیں، البتہ ہم ضرور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام تر ہمت کو بروئے کار لا کر اپنے قیمتی اوقات کو یعنی کاموں سے بچا کر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے میں کھپا دیں۔ ایک روایت میں ہے، ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر وظائف کر لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت وَإِن رَدْتَ فَهُوَ خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر درود کو تھوڑا بڑھا دو تو اچھا ہوگا۔
تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا اور آدھا وقت دیگر وظائف۔ فرمایا ما شئتا، جیسے تمہاری مرضی، یہ بھی اچھا ہے لیکن درود کی مقدار تھوڑی اور بڑھا دو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ دیگر وظائف۔ کہا بہت اچھا، لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اور اچھا ہوگا۔ عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود اور سارا وقت ہی درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے، سارے گناہ معاف کر۔ بنور جماله صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما۔